ویلکم بیک ناظرین. اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں. بڑا اہم ایک معاملہ ہے جس نے کہ ہلا کے رکھ دیا ہے پورے جو ٹریڈ اس وقت کانٹیکسٹ ہے جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے چلا آ رہا تھا, جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹیرفز کی وار ہے. جی مشاہد, we haven't talked about that game. لیکن ٹیرفز وار کا جو ٹارگٹ تھا وہ تو بہانہ تھا نا کہ یہ ہماری ڈیفیسٹ ہے, لیکن نشانہ جو تھا وہ چائنا. تو دیٹ ہیز فیلڈ. چائنا اس کے لیے تیار تھا. چائنا نے تیاری شروع کر دی تھی پہلی ٹرمپ ٹرم سے, جب 2017 میں بھی انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ان کی 10% ٹریڈ امریکہ سے کم ہوئی ہے پچھلے 7 سالوں میں, اور 12% ٹریڈ ان کی گلوبل ساؤتھ جو ایشیا افریقہ ممالک سے بڑھی ہے. اور 2024 میں چائنا کا جو ٹریڈ سرپلس ہے, جسے کہتے ہیں کہ نہ خسارہ تو الٹا ہوتا ہے نا, امریکہ کا خسارہ ہو رہا ہے, سرپلس جو ہے وہ $1 ٹریلین ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ پکڑائی نہیں دے رہا چائنا. چائنا کا شی جن پنگ نے بھی ٹور بھی کیا آسیان ممالک کا, وہ موبلائز کر رہے ہیں. بلکہ اب تو یہ حالت بھی ہوگی, بڑی انٹرسٹنگ سائڈ لائن دیکھیں کہ ایون انڈیا از ورڈ, اور انڈیا بھی چاہتا ہے میں چین سے تعلقات بہتر کروں, کو پتہ نہیں ٹرمپ کا کہ ہمارے پر بھی لگا دیے سار. تو یہ جو اسٹریٹجی تھی نا کہ ون سائز فٹس آل, کہ ڈرا دمکا کے کریں گے, دیٹ ہیز فیلڈ. انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا, اینڈ دوسرا انہوں نے چائنا کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. سو دس از اے پالیسی دیٹ ہیز فیلڈ. یو شوڈ بی ویری کلیئر. چائنا کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ ہم کنٹین کر لیں گے, ہم ان کو کر لیں گے, قابو کر لیں گے. اٹس ٹو لیٹ ناؤ. تو الٹیمیٹلی میرے خیال میں ٹرمپ ان سے ڈیل کرے گا, اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر. اور یہ اس کا ذہن بھی ایسا ہے. ٹرمپ جو ہے نا وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ 3 بڑی پاورز ہیں. ایک اپنے ملک کو, حالانکہ ہی از پریزائڈنگ اوور اے ڈکلائننگ امریکہ بائی دا وے ایز وی اسپیک. دوسرا پیوٹن اس کا یار, اور تیسرا چائنا. اور ان سے وہ جیسے یالٹا میں ہوا تھا نا, روزویلٹ, چرچل اینڈ اسٹالن, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لیں, اور آئی تھنک دے ول گو فار دیٹ. But one should realize کہ the world has changed. It's a multipolar world. بالکل وہ, اور سب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ اب وہ دنیا سول سپر پاور کا زمانہ ختم ہو گیا. جو امریکہ کا جو پیریڈ تھا بالادستی کا, ڈومینیشن کا, کنٹرول کا, that is now gone. دیکھیں نا چائنا کا ایک رسپانس تھا, مطلب ایک تو I don't know, didn't Trump and his team do their homework. چائنا نے 34% سے 17% تک اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ڈیکریز کر دی ہیں ٹو امریکہ. سو اٹس ناٹ لائک دے ور بینکنگ آن امریکہ. دوسرا مشاہد جیسے ٹریجری بانڈز یو ایس پہ, دیر واز اے رن آن دا ٹریجری بانڈز. a lot of the countries وہ نکال کے وہاں سے سب سے بڑی ٹریجری بانڈ کس کے پاس ہے؟ چائنا کے پاس ہے. $800 بلین ہے. پھر جاپان کے پاس ہے. وہ تو چائنا ان کو تیا پانچا کر سکتا ہے. سو اس وقت China has more cards than America. Made in China cards. So اور چائنا کا ایک نیا کانفیڈنس بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے آنا ہے تو come on, we'll take you on. Yes, they said it in so many words کہ if you bully, don't expect us to come. اور آپ نے دیکھا تھا نا, اس نے کہا تھا ٹرمپ نے کہ I want to have a summit meeting with Xi Jinping first 100 days میں. انہوں نے ابھی تک ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں کی. اب سنا کہ ایک میٹنگ ارینج ہو رہی ہے ٹیلی فون پر, وہ مڈ جون میں. وہ کہتے ہیں برتھ ڈے ٹیلی فون کال. 15 جون کو برتھ ڈے ہے شی جن پنگ کی, 14 کو شاید میرے خیال ٹرمپ کی ہے. تو دل سے وہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے, جو میں نے سنا ہے چائنیز سورسز سے ہے کہ وہ برتھ ڈے کال وہ اس دوران کچھ نہ کچھ ارینج کریں گے. تو چائنیز کا ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹجک پیشنس ہے, وہ جلد بازی میں کرتے ہیں اور ریئیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے آپ کر لیں جو کرنا ہے. یو ہرڈ نا اس نے کہا کہ پریزیڈنٹ شی نے کہا کہ you know we are a sea and the sea doesn't get affected by stones. If you're a pond then there are ripples. ایک اور چیز انہوں نے کی, آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو ٹرمپ نے جب اناؤنس کیا تو پہلی جو پریس بریفنگ آئی چائنا سے, ان کی ہے اسپوکس پرسن ماؤ ننگ, انہوں نے کیا کیا کہ چیئرمین ماؤ کی 53 کی اسپیچ جو کورین وار میں انہوں نے کی تھی کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم ییلڈ نہیں کریں گے, and we'll fight on, انہوں نے وہ ریلیز کر دی. تو that was a clear message کہ چیئرمین ماؤ کہ 72 years ago 72 سال پہلے
جب کوریا کی جنگ تھی، چین اب نیا آزاد ہوا تھا انقلاب کے بعد، تو اس وقت وہ تیار تھے کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں امریکہ کے ساتھ. تو اب تو حالات ہی سو وہ ایک بڑا کلیئر میسج چائنیز نے دیا. دیکھیں انہوں نے ہالی ووڈ کی موویز بند کر دی ہیں، بوئنگ کے جہاز بند کر دیے. امریکہ کو تو ضروری پڑ گئی ہے، وہ تو مصیبت پڑ گئی ہے ان کو. ہاؤ ٹو ہینڈل امریکہ کی اپنی انڈسٹری جو ہے، کمپنیز جو کہ آٹو موبائل وغیرہ، they're saying what the hell have you done. ٹیسلا کو پہلی دفعہ لاس ہوا ہے میجر، اور ان کی جو دوسری کمپنیز ہیں، جنرل موٹرز کہتے ہیں کہ وی کانٹ کمپیٹ ود دا چائنیز کار میکرز. وہ جو بنیاد تھی امریکہ کی جو آٹو موبائل انڈسٹری کی، جو انڈسٹریل مائٹ کی ہے. ڈالر از بینگ چیلنجڈ. وہ انہوں نے ڈالرائزیشن کا پروسیس ابھی آسیان کنٹریز کا شروع ہو گیا کہ کیو آر کوڈ کے ذریعے ہم کریں گے، اور روپیز، ریال، رینڈ، روبلز، اس میں ہماری ٹریڈنگ ہوگی. تو یہ 68 ممالک ہیں 193 ممالک میں سے جو ممبر ہیں یو این کے، انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں نان ڈالر ڈینومینیشن میں تجارت کرنے میں. تو یہ تو بڑی بڑا انٹرسٹنگ ہے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ڈن اے گڈ سروس ٹو دی ورلڈ بٹ ٹو امریکہ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے جو امریکہ کی جنگجو پالیسی تھی، جو امریکہ کی جو نہ ختم ہونے والی جنگیں، کم سے کم وہ نہیں ہو رہی. پوٹن سے اس نے کہا کہ میں صلح چاہتا ہوں، ایران سے میں مذاکرات چاہتا ہوں، شمالی کوریا سے میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، چین سے بھی الٹیمیٹلی مذاکرات. تو یہ تو اچھی بات ہے. اس لیے وہ تکلیف ان کے حلیفوں کو ہے، یورپینز کو انہوں نے فارغ کر دیا، یوزلیس ہے. اور یہ کیا ان کیا ضرورت ہے حلیفوں کی؟ یہ لائبلٹی ہے، بوجھ ہے. کیونکہ یہ ہمارے دشمن اگر نہیں ہے پوٹن یا یہ ایران یا شمالی کوریا یا ایون چائنا، تو وائی ڈو وی نیڈ دیز جوکرز؟ نیٹو بنایا ہوا ہے، نیٹو کا کیا اور نیٹو کی کیا افادیت ہے یہ مجھے بتائیں. کیا ضرورت؟ اور 21ویں صدی میں تو نیٹو کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں جو فورن پالیسی کا جو کور میسج ہے ٹرمپ کا، وہ ٹھیک ہے کہ امریکہ اب نئی جنگیں افورڈ نہیں کر سکتا، نئی جنگیں نہیں ہونی چاہیے، اور ایک نئی سر جنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ صحیح بات ہے، سر جنگ سے بہت دور جا رہے ہیں. لیکن یہ پیلسٹائن یہ ایبسولوٹلی اس میں مورل ایشو بھی ہے، لیگل بھی ہے، اور ہیومن ایشو بھی ہے. جی بالکل، ہر قسم کا. اینڈ واٹ اسرائیل از ٹرائنگ ٹو ڈو ان سیریا، وہ الگ ایک بات ہے.